الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ وحدہ لا شریک کریم آقا دے وسیلہ پاک نال عظیم و شان روحانی محفل پاک دے اندر اللہ اپنی رحمت دے نال ساڈی ساریاں دی حاضری نو اپنی پاک بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جس عقیدت نال، جس محبت نال، جس ذوق و شوق نال ساڈے پیارے بھائی نے آج دی عظیم و شان محفل پاک دا انتظام اہتمام فرمایا، ہر بندے دی نیت نو اللہ دی ذات پاک بخوبی جان دین۔ اللہ اس محفل پاک نو دنیا واسطے، قبر اور حشر واسطے، ساڈے سارے واسطے بخشش دا ثواب بنائے اور عزت دا ثواب بنائے۔ ایک دعا سارے ساتھی نہایت خلوص نیت نال بڑی عقیدت اور محبت نال فرماؤ۔ اگر والدین زندہ ہیں اللہ خدمت دی توفیق عطا فرمائے، جنہاں دے ماں باپ اپنی آخری آرام گاہ دے اندر، اپنی آخری رہائش گاہ دے اندر چلے گئے، سونا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ماں باپ دے وسیلہ پاک نال ساڈے ماں باپ دیاں قبراں اتے اپنیاں رحمتاں اور برکتاں دی بارش نازل فرمائے۔ قیامت والے دن محبوب دے پاک ہتھاں وچوں انہاں نوں کوثر دا جام پینے دی توفیق عطا فرمائے۔ ساڈے پیارے بھائی آج دی محفل پاک دے بانی انہاں دی والدہ محترمہ انہاں دا وصال ہو گیا، دنیا تو وہ تشریف لے گئیاں۔ انہاں واسطے بھی اس روحانی محفل پاک دے اندر دعا فرماؤ کہ اللہ وحدہ لا شریک ماں جی نو خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دے پاک قرب دے اندر ام المومنین حضرت امی عائشہ الصدیقہ پاک دے پاک قرب دے اندر اپنی رحمت دے نال جگہ عطا فرمائے۔ تساں جتنے ساتھی دور و نزدیک کو چل کے ذکر پاک دی اس محفل پاک دے اندر تشریف لے کے آئے ہو، اور میں گناہگار بھی حاضر ہاں،
اللہ اپنی رحمت دے نال ساڈا ساریاں دا حاضر ہونا عبادت دے اندر شمار فرمائے۔ بڑا سونا خطاب، بڑا لاجواب خطاب خطیب الاسلام میرے بڑے بھائی جان حضرت علامہ مولانا قبلہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب، انہاں دا خطاب لاجواب سننے دی بھی الحمدللہ سارے سجڑا نے سعادت حاصل کی تھی، اور مجھ گناہگار تو پہلے خطیب الاسلام میرے پیارے بھائی حضرت علامہ مولانا قبلہ قاری صاحب، انہوں بھی بڑا سونا خطاب، بڑا اعلیٰ خطاب ارشاد فرمایا۔ دوویں سونے خطاب سن کے ساڈے ساریاں دے کلیجے دے اندر الحمدللہ ٹھنڈ پئی ہے۔ محفل پاک دے اندر روحانی بزرگ تشریف فرما نے، علماء تشریف رکھ دین، تقریر کرنے دے طریقے دو ہوندے نے۔ پہلا طریقہ ہوندا ہے کہ اپنی گل سنا دیتی جائے۔ اس گئے گزرے دور دے اندر سرکار دا ذکر پاک سنانا یہ بہت عظیم عبادت ہے اور بڑی خوش نصیبی ہے۔ تقریر دا دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ گل صرف سنائی نہ جائے بلکہ گل اپنے باعزت مجمع نو چنگی طرح سمجھا دیتی جائے۔ میں کوشش کراں گا کہ جڑیاں چند باتاں اللہ دی توفیق نال بزرگاں دی نگاہ شفقت دے نال اپنے ماں باپ دیاں دعاواں نال تواڈے سامنے پیش کرنے دی سعادت حاصل کراں گا، وہ انشاءاللہ سادے تو سادہ بندہ بھی اس گل نوں سمجھ لوے گا، اور میں ایسے سادے انداز نال اس بات دی ونڈ کراں گا وہ سارے سجنا دے انشاءاللہ ذہن وچ محفوظ ہو جائے گی۔ تقریر کیونکہ محفوظ ہو رہی ہے، میں احباب نو کہاں گا کہ تساں جڑے موبائلاں دے آرے لگے ہو، چنگے کپڑے پا کے کرسی تے بہ کے بندے نے لتر چکیا ہوئے، میں نہیں سمجھدا کہ وہ کوئی امیر بندہ لگدا ہوئے۔ یہ ہن عام تو عام بندے کول بھی ہے، کیمرے وچ گل محفوظ ہو رہی ہے، تساں صرف میرے نال اتنا تعاون کرو گے کہ سارے ذرا بند کر کے جیب وچ پا لو۔ یہ تقریر صبح شبیر جان صاحب انشاءاللہ نیٹ تے چاڑھ دین گے، پھر سارے سرکار دے غلام انہوں مزید سن دے رہی ہو۔ میں ذرا تسلی نال بڑے حوصلے نال چند باتاں جناب دے سامنے پیش کرنے دی سعادت حاصل کر سکا۔ مولانا اخیر نہ ویکھو، جان دے گسا تیری مہربانی ہے۔ اپنی گفتگو دا آغاز اس مقام تو لگیا کرنا، ساڈا اہل سنت دا عقیدہ اور ایمان ہے کہ جس بندے دا تعلق، جس بندے دی نسبت ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک نال ہے، ہر اس بندے دا احترام کرنا، او دا ادب کرنا، اے سنی ہون دی سب تو پیاری اور سب تو وڈی علامت ہے۔ جس دی نسبت حضور دی ذات پاک نال ہے، ساڈے دل دے اندر او دا ادب اور احترام الحمدللہ پایا جاندہ ہے۔ ساڈے مسلک اور ساڈے عقیدے دی بنیاد
ہے ہی محبت اور ادب اتے۔ سنی دے کول جیڑی سب تو وڈی خوبی ہے، جیڑی چیز اتے ساڈے مسلک اور ساڈے عقیدے دی بنیاد ہے، اس چیز دا نام ہے دولت ادب۔ جس بندے دی کھیڈ بنی ہے وہ ادب دی وجہ نال بنی ہے۔ جس بندے دی کیتی کرتی دی اتے گڑا وسیا ہے، جس بندے دی کھیڈ بگڑی ہے، او دا جرم او دی غلطی یہ سی کہ او دے اندر دولت ادب کوئی نہیں سی۔ اے دے اتے میں ایک دلیل لگیاں دین، اے جڑا شیطان بنیا ہے، اے نماز دا منکر ہو کے شیطان نہیں بنیا، اے روزے دا منکر ہو کے شیطان نہیں بنیا۔ میں کسی عالم دین کولوں یہ گل نہیں سنی کہ شیطان نے کسی ٹرالی چو گنا کھچیا سی تے شیطان بن گیا۔ انہیں چرس حفیم ویچی سی، یہ پکڑیا گیا تے شیطان بن گیا۔ او دا صرف ایک کوئی جرم سی کہ اللہ دی ذات پاک نے ایک باعزت ہستی دے سر تے عزت دی پگ رکھ کے اینو آکھیا سی کہ اے دا ادب کر۔ اس ادب نہیں کیتا، اس احترام نہیں کیتا، قیامت تک وہ لعنت دا حقدار بن گیا، او دی کیتی کرتی ضائع ہو گئی۔ تسی سارے حضرات ذرا میرے حال ویکھو گے تہاڈی مہربانی ہے، ادھر مینوں ویکھو بھائی، مینوں زیارت کراؤ، شفقت کرو، ذرا سجے کھبے نہ ویکھو، میرے حال ویکھو، مہربانی ہے۔ اصحاب کہف دا کتا جنت وچ جائے گا، بھویں بندے دی شکل وچ جائے گا۔ تساں کسی اپنے پسند دے عالم دین کو پوچھو کہ اس کتے دی اندر کیڑی خوبی ہے کتا جائے گا جنت وچ، بھویں وہ بندے دی شکل وچ جائے گا۔ او دی ونڈ صرف اے وے، علماء تانوں اس بات نو دسن گے جدوں تساں عرض کرو گے، وہ فرمان گے کتا ضرور ہے لیکن انہوں مقام جنت اس واسطے نصیب ہویا کہ اللہ دے پیاریاں دا اس ادب کیتا سی۔ معلوم ہویا کہ ساڈے عقیدے دی جڑی بنیاد ہے وہ ادب اتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ادب، سرکار دے 4 یاراں دا ادب، 5 تنے پاک دا ادب، حضور دیاں پاک بعزت گھر والیاں دا ادب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں 4 بعزت شہزادیاں دا ادب، پاک مکے دا ادب، پاک مدینے دا ادب۔ اسی تے او سبزی نو بھی کدو شریف آنے ہاں جڑی زہرا دے بابے نے پسند کیتی ہے۔ تسی توجہ فرما رہے ہو میری گلاں تے؟ کرنیاں میں ایسے رنگ وچ نے تے مینوں اس گل دی کوئی پریشانی نہیں بھی تقریر تو بعد 100 بندہ ہوچھا آکھے کہ مولوی صاحب دی گل سن کے مینوں سواد نہیں آیا۔ میں 100 ہوچھے بندے تو داد لینا پسند نہیں سمجھدا۔ میں سمجھنا کہ پروں پنچایت والا بندہ، کوئی سیاںا بندہ، کوئی عقل مند تے دنا بندہ صبح چولہے تے بہ کے آکھے کہ یار بھویں اس زور نہیں لایا لیکن گلاں بڑیاں ونڈدیاں کر گیا۔ 100 انے نال یاری لان تو بہتر ہے کسے ایک اکھ والے نال بندہ یاری لاوے۔ دنا بندے دی بلے بلے کرنا، او دی دعا، او دا داد، او دی پھر کیا بات ہے۔ اساں حضور دی ہر نسبت دا ادب کرنے ہیں، سرکار دے 4 یاراں دا ادب کرنے ہیں، کیونکہ حضور دے او سجڑ نے، حضور دے او بیلین، ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے او سجن بیلین۔ تسا کسی ویلے بابیاں تو ایک گل پوچھو، اگر تانوں موبائل تو ٹائم لب جائے،
24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੇਲਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਉਮਰ ਰਸ਼ੀਦਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਾਓ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 30-35 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਉਮਰ ਰਸ਼ੀਦਾ ਬੰਦੇ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ, ਤਨਾਬ ਬੰਦੇ, ਪਰੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਪੱਗ ਬੰਨ ਬੰਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਸੱਜਣ ਵੇਖ, ਉਹਦੇ ਸੱਜਣ ਕੈਸੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਯਰਾਨਾ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਯਰਾਨਾ ਭੈੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਭੈੜਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕੋਲ ਬਵੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਵੀ ਪੀਵੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ, ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਨਾ ਨਾ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਜ਼ਾਨੀ ਕੋਲ ਬਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਭੈੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਕੋਲ ਬਵੇ, ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਕੋਲ ਬਵੇ, ਕਿਸੇ ਰੂਹਾਨੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬਵੇ। ਨਮਾਜ਼ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ 5 ਟਾਈਮ ਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਜਣ ਤੇ ਬੇਲੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਅਗਰ ਸਾਰਾ ਇਜਤਮਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਲੱਗਿਆ ਦੇਣ। ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਨਾਵਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਜਾ ਬਈ, ਜੇ ਜ਼ਿੱਦ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਬਈ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਕਰਮ ਫਰਮਾਏ। ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਿਓ ਬਈ, ਸ਼ਫਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। 50 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਰੰਗ ਸ਼ੰਗ ਦਿਨਾ, ਜ਼ਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਕਰੰਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁਤਫ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮਜਮਾ ਵੀ ਆਖੋ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੁਣ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦਿਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਏਡੇ ਕੀਮਤੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੌਣ ਕੱਢਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਾ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ, ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਯਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤਨਾਵਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਵੰਡ ਠੀਕ ਹੈ, तो मैं अर्ज करना चाहना कि तेरा पता तेरे यारां ते बेलियां तो लगता है कि तू कैसा है। मेरा पता करना होवे मेरे सज्जणा ते बेलियां तो लगता है कि मेरे सज्जन ते बेली कैसे ने। मैं मिन्नत करके प्यारना, कदी भी नबी दे सुहाबा दे मुतल्लक जुबान उत्ते गलत लफज नहीं लियाना चाहिए। वो जिन्हां दी दोस्ती ज़हरा दे बाबे नाल है, वो बंदे कैसे होणगे? कोई समझ आई है जनाब नूं मैं की आख रहा बई? जिन्हां दा तल्लक ही हजूर नाल है, जिन्हां दी दोस्ती हजूर नाल है, फिर उन्हां बंदियां दा मरतबा, मकाम, फजीलत ते शान की होवेगी। मैं हजूर दे दोस्तां दे मुतल्लिक एक बात अर्ज करां, तुसीं सारे हज़रात अगर तवज्जो नाल सुनो। मरने तो बाद हर मोमन दी कबर दे अंदर, हर कलमा पढ़ने वाले दी कबर दे अंदर, हर आशिके रसूल दी कबर दे अंदर मेरी सरकार तशरीफ लैके आंदे न और हजूर सरकार दी ज़ियारत हुंदी है कबर विच हर मरने वाले नूं। ये गल एक बारी जरा फिर सुनो, सज्जे खब्बे ना वेखो, गल एक मरतबा फिर सुनो, तुहाडी बहुत ज़्यादा मेहरबानी। हजूर अलैहिस्सलाम दी मरने तो बाद हर आशिक नूं कबर दे अंदर ज़ियारत कराई जाती है, सरकार दी ज़ियारत हुंदी है। हर कबर विच हजूर तशरीफ लैके आंदे ने। मैं तुहानूं प्यारना सज्जणों, जदों मैं मरांगा मेरी कबर विच भी सरकार तशरीफ लैके आउणगे। तुसां जदों दुनिया तो जाओगे जनाब दी कबर विच भी हजूर तशरीफ लैके आउणगे। एक कबर जिहड़ी जन्नत दे बागां विचों एक बाग बनेगी, वो हजूर दी पाक कदमां दी बरकत दी वजह नाल बनेगी। हजूर कबर विच तशरीफ लैके आउणगे। इस मजमे के अंदर जिहड़ा बंदा मेरी वंड सुन के मैनू शाबाश देवेगा, मैं उसका शुक्रिया अदा करांगा।
اگر کوئی بولے گا نہیں وہ تے بھی میں ناراض نہیں، جس مسکین نو سمجھ نہیں آئی، جس بندے نے نکتہ سمجھنا نہیں انہیں مینوں داد کی دینی ہے۔ وہ جی دی قبر وچ حضور تشریف لے آن، او دے جیسا عزت والا کوئی نہیں۔ جی دی قبر وچ سرکار تشریف لے آن، او دے جیسا مرتبے تے مقام والا کوئی نہیں۔ وہ جی دی قبر وچ حضور دی زیارت ہو جائے، اس بندے جیسا خوش نصیب بندہ نہیں جی دی قبر وچ حضور تشریف لے کے آن۔ تنہائی وچ بہ کے ٹھنڈے دماغ نال مجھ گناہگار دی ایس گل دی ونڈ کریں کسے ویلے تنہائی چ بہ کے کہ جی دی قبر وچ حضور آ جان، او دا مرتبہ تے مقام کوئی نہیں بیان کر سکدا۔ اس صدیق پاک تے فاروق پاک دا شان کون بیان کر سکدا ہے جنہاں دی قبر وچ حضور نہیں آئے، بلکہ سرکار نے اپنے یاراں نو قیامت تک اپنی قبر دے وچ بلا لیا ہے۔ ایک باری ذرا باجماعت ہو کے سبحان اللہ ہو کے سو کے آکھو۔ تقریر تے میری جناب دے معیار دے مطابق نہیں ہے، یہ تے میں سمجھنا کیونکہ جڑا جناب دا معیار ہے میں وہ تے پورا نہیں اتر رہا، لیکن میں ہن کراں کی بھانڈے چوں ہی شاید نکلنی ہے جڑا وچ ہونا ہے، میں تے اونجی ونڈ کرنی ہے جویں میں ونڈ کردا رہنا یا جڑا میرا طریقہ ہے۔ گل پھر سمجھو، میں انا جی دی قبر وچ سرکار تشریف لے آن، او دے جیسا باعزت، او دے جیسا عاشق رسول، او دے جیسا عزت عظمت والا بندہ کوئی نہیں۔ لیکن کس ویلے تنہائی چ بہ کے ٹھنڈے دل نال حوصلے نال بغیر کسے بے ادب بندے کولوں مسئلہ پوچھن تو اپنے دل و دماغ نال اس بات دی ونڈ کر اونا دوستاں دا کی مقام ہوئے گا، حضور دی اونا بیلیاں دا کی مقام ہوئے گا، سرکار دی اونا سجنہ دا کی مقام ہوئے گا، حضور دی اونا پاک صحابہ دا کی مقام ہوئے گا کہ جنہاں نو سرکار نے قیامت تک اپنے روزے دے وچ جگہ عطا فرما دیتی ہے۔ یہ میرا سبق سنیا جی جناب نے، یہ جناب دے ذہن وچ محفوظ ہو گیا ہے، ماشاءاللہ اللہ تنو خوش رکھے ہون اگے شروع کرنے ہیں۔ بھئی جیڑے حضور دے سجن نے، جیڑے حضور دے بیلی نے، انہاں دا احترام اس واسطے کرنے ہیں کیونکہ انہاں دی نسبت سرکار نال ہے، انہاں دا تعلق سرکار نال ہے، انہاں دا رابطہ سرکار نال ہے، او غلام مصطفیٰ نے، او مدینے والے مصطفیٰ دے باعزت اصحاب نے۔ میں ایک عالم دین کو پوچھیا سی، میں کہا جی میں اتنا اہل علم بندہ نہیں ہاں تے مینوں ایک گل دی ونڈ کر کے سمجھاؤ، تے انہاں فرمایا بھئی پوچھو۔ میں کہا جی میں ونڈ صرف ایک کرانا چاہنا کہ ساڈا عقیدہ اہل سنت دا کہ سرکار دے سارے صحابہ جنتی نے، حضور دا ہر صحابی جنتی ہے، جناب صدیق اکبر پاک تو لے کے تے حضرت بلال حبشی پاک تک میرے نبی دے سارے صحابہ جنتی نے، میرے نبی دے سارے صحابہ جنت میں تشریف لے کے جان گے۔ میں کہا جی ونڈ صرف یہ پوچھنا چاہنا، اے نبی دے سارے صحابہ جڑے جنتی نے، اے جنتی کیوں نے؟ اے جنت وچ کیوں تشریف لے جان گے؟ اے سارے صحابہ جنتی نے، اے ساڈا عقیدہ کیوں ہے اہل سنت دا؟ لو جی اس عالم دین جڑی گل مینوں سمجھائی ہے وہ میں جناب تک پہنچانا چاہنا، بابیا تو دعا لینی ہے تے انہاں بالا تک پیغام پہنچانا ہے۔ انشاءاللہ گل ایک نوجوان دے ذہن وچ بھی میں بٹھان وچ کامیاب ہو گیا تے میری تبلیغ دا حق ادا ہو گیا۔ اس عالم دین اپنا ہاتھ سجا چوک کے میرے موڈے تے رکھ کے اس آخیا ملازم حسین تو طالب علم ہے، ساڈے مسلک دا نکا مولوی ہے، میں تینوں گل سمجھاواں۔ میں کہا قبلہ سمجھاؤ۔ اس آخیا صحابہ او باعزت نے جنہاں نے کلمہ حضور دی زبان دے وچوں سن کے پڑھیا ہے، جنتی نہ ہوندے تے کی ہوندے؟ ایک گل میں ایک باری پھر پیانا، گل ایک باری پھر عرض کرنا۔ اس آخیا سارے صحابہ جنتی اس واسطے، سارے صحابہ جنت وچ اس واسطے جان گے کیونکہ صحابہ انہیں جینا کلمہ سرکار دی زبان دے وچوں سن کے پڑھے ہے، حضور دی زبان وچوں کلمہ پڑھے ہے، سرکار نے کلمہ پاک پڑھایا صحابہ نو، حضور دی زبان وچوں سن کے کلمہ نبی دے صحابہ نے پڑھے ہے، اس واسطے سارے جنتی نے۔ کلمہ میں بھی پڑھے ہے لیکن میں کلمہ اپنے ابا جی کو سن کے پڑھے ہے، اپنی ماں جی کو سن کے پڑھے ہے،
तुसा जितने भाई इज्जत साथी मेरे सामने बैठे हो, तुसा सारे कलमा तुहानू अगर याद होवे ते वालदे मोहतरम तो तुसा सुन के पढ़े है, अपनी माँ जी को सुन के पढ़े है, किसी ने कलमा अपने मुर्शद तो सुन के पढ़े है, किसी ने कलमा अपने पेशवा तो सुन के पढ़े है, किसी ने कलमा आलमे दीन तो सुन के पढ़े है, लेकिन सुहाबा दे पैरां दी जुत्ती मुबारक दी मिट्टी लभ जाए ते मैं अपनी अख दा सुरमा बनावा। सुहाबा खुश नसीब ने जिन्हां कलमा सरकार दी जुबान दे विचों सुन के पढ़े है। आलमे दीन मैनू आखिया, उस आखिया जेड़ा कलमा सरकार दी जुबान विचों सुन के पढ़े ओ जन्नती ना होवे ते की होवे। मैं कहा जी अगर तुसा नाराजगी दा इजहार ना करो ते मैं इत्थे थोड़ी जी वंड कर दियां। कह लगे हाँ बई असां जो गल कीती है ते तू भी कोई गल सुना। तालिब इल्म जो होया, मैं कहा जिन्हां सरकार दी जुबान दे विचों कलमा सुन के पढ़े है, अगर ओ सुहाबा जनतीन ते यकीनन जनतीन जेड़े सरकार दी जुबान विचों कलमा सुन के पढ़न, अगर ओ जनतीन ते कोई शक शुबा नहीं हो जनतीन। मैं कहा फिर ये भी बंदियां नूं दसना चाहिए जेड़े हजूर दी जुबान विचों सुन के कलमा पढ़न, अगर ओ बाइज्जत सुहाबा जनतीन ते जेड़ा हुसैन मुहम्मद दी जुबान चूस के जवान होवे, ओनू ते सारे जनतियां दा सरदार होना चाहिए।